تھوڑا سا اختلاف تھا کہ اس سرد موسم میں جبکہ جلسوں کا سیزن ختم ہو چکا ہے، ایسے وقت میں رات گئے لوگوں کا آنا اور بیٹھنا کافی دشوار ہوگا، اس لیے جلسے کے لیے کوئی اچھا موسم مقرر کیا جائے، لیکن ان جوان ساتھیوں کا اصرار تھا اور ان کے اصرار پر میں انکار نہ کر سکا، اور آج اس عظیم جامع میں آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر مجھے اس بات سے بھی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ اس گئے دور میں بھی ایسے افراد کی کمی نہیں جو سخت سردی کے موسم میں رات گئے بھی اپنے دلوں میں رحمت کائنات کی محبت کی گرمی کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ یہ بہنیں چپ نہیں ہو سکتی تو گھر تشریف لے جائے، خاموش ہو جائے۔ آپ کو خیال ہونا چاہیے عورت کے صرف چہرے کا پردہ نہیں، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ کوئی بہن کسی کو چپ بھی نہ کرائے، بس چپ ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سارا سال تقریباً اسی طرح گھومتے ہوئے گزرتا ہے۔ جس قصبے، جس شہر، جس بستی اور جس بازار گلی کوچے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، میں ہر دفعہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ زمانہ کتنی کروٹیں لے لے، رات دن کی کتنی گردشیں آ جائیں، لوگ اللہ کی اطاعت اور بندگی اور رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت سے کبھی کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الحاد، بے راہ روی، فساد، بے حیائی کے بازار گرم ہوتے رہتے ہیں، اور شیطان اپنی قوتوں اور طاقتوں سے مومنوں مسلمانوں کے ایمانوں پر شبخون مارتا رہتا ہے۔ ایمان ہمیشہ سے ڈاکوؤں کی یلغار کا نشانہ بنا رہا ہے، اور ہمیشہ چور وہی نقب لگاتے ہیں جہاں دولت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ چوروں کی یلغار کے خطرات کے پیش نظر دولت سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ لوگ اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں۔ بہن ہی ایمان پہ کتنی یلغار کیوں نہ ہو، ایمان پہ کتنے ڈاکوں کی کوشش کیوں نہ کی جائے، مولوی ہر دور میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازوں پہ پہرا دیتا رہتا، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، بلند بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے پہرے داروں کی آواز پہ کبھی کبھی جاگ کر اپنی آواز کو اس کی آواز میں ملا دیتے ہیں، اور جس سے ڈاکو چور ٹھڑک جاتے ہیں کہ گھر والے جاگ رہے ہیں اور جاگتے ہوئے پر نقب زنی نہیں کی جا سکتی۔ دوستو، یہ جلسے، یہ خطاب، یہ تقریریں، یہ صرف اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی دولت گرامایا کا احساس دلایا جائے کہ تم غریب نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو، تم مفلس نہیں ہو، تم کلاش نہیں ہو، جبکہ تمہارے سینوں میں محمد کی محبت موجود ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخلص امیر آج ہی نہیں، زمانوں سے ان الفاظ کے معنی بدلتے رہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے زمانے میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا، لوگوں تم جانتے ہو مفلس و فقیر کون ہے، تونگر و امیر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے، ہم جانتے ہیں، اس میں کون سی پیچیدگی کی، اس میں کون سی دقت کی، اس میں کون سی مشکل بات ہے جس کو ہم نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا بتلاؤ کہ امیر کون ہے، فقیر کون ہے؟ ذرا سوچنا بات کو۔ کہنے والے نے جواب میں کہا، امیر وہ ہے جس کے پاس پہننے کو اچھا لباس، رہنے کو اچھا مکان، کھانے کے لیے عمدہ کھانا، ان یشفا یشفا، ان یتزوج یزوج۔ امیر وہ ہے کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش کو رد نہ کریں، اگر کسی سے رشتہ مانگے لوگ رشتہ دینے سے انکار نہ کریں، یہ امیر۔ آج بھی اسے ہی امیر جانا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہ رشتہ مانگے کوئی امیر، ایک بیٹا ہو سینکڑوں لوگ اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار، کسی کے پاس سفارش کے لیے جائے چاہے رستہ گیر ہی کیوں نہ ہو، اس کی سفارش کو کوئی رد نہیں کرتا۔ تھانے دار کہتا ہے چودھری صاحب آگے، ڈی سی کہتا ہے اے سی، حافظ آباد میں تو ڈی سی نہیں ہوتا، اے سی کہتا ہے خان صاحب آگے، نواب صاحب آگے، بھٹی صاحب آگے، مرزا صاحب آگے، شیخ صاحب آگے۔ اس کی سفارش کو مانو۔ کہا غریب کون؟ کہا نہ کھانے کے لیے عمدہ، نہ پہننے کے لیے اچھا، نہ سوار ہونے کے لیے سواری، نہ سفارش کوئی اس کی مانے، نہ رشتہ اسے کوئی دے۔ رحمت کائنات نے بات سنی، فرمایا ساتھیوں تم نے غلط سمجھا ہے، جسے تم امیر سمجھتے ہو وہ امیر نہیں، جسے تم فقیر سمجھتے ہو وہ فقیر نہیں۔ آقا کون ہے؟ فرمایا فقیر وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہے۔ قیامت کے دن آئے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ وہ دن باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں جانے گی۔ کہے گا ماں جس کے لیے رات رات جاگا کرتی تھی، جس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا تھا، درد اس کے پاؤں میں ہوتا تھا، تو اپنے دل میں محسوس کرتی تھی کانٹا۔ اور ماں، ہائے کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماں کا سایہ دار درخت پایا اور پھر اس کی چھاؤں میں نہ بیٹھا۔ کائنات میں اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں، اس سے زیادہ بدبخت ماں کیسی ماں؟ رحمت کائنات مولانا نے کیا عمدہ بات کہی، حکیم صاحب نے۔ اور یہ ساتھی بھی کچھ جوان ہیں، کچھ بیوقوف بھی ہوتے ہیں جوان، کہتے ہیں بڈھا شیر، ان کو پتہ نہیں شیر کبھی بڈھا ہوتا ہی نہیں، بڈھا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ شیر نہیں کبھی بوڑھا ہوتا، شیر جوان ہی رہتا ہے۔ حکیم صاحب بڈھے ہیں، حافظ آباد کے سارے مولویوں کی کشتی کروا لو، بڈھا کون؟ صحیح انہوں نے کہا تھا کہ ہم قصے کہانیاں نہیں بیان کرتے، قصے کہانیاں وہ بیان کرے جسے قرآن نہ آتا ہو، فرمان مصطفیٰ نہ آتا ہو، اس کو ضرورت ہے۔ اور جس کے گھر میں جوہر ہو، جس کے گھر میں گوہر ہو، جس کے گھر میں سونا ہو، جس کے گھر میں چاندی ہو، وہ لوگوں سے پیتل کیوں مانگے گا؟ کیوں مانگے؟ ہمیں تو ضرورت نہیں۔ آؤ
ماں کی محبت کا کرشمہ دیکھو کہ نبی رحمت کا، سید کونین کا، رسول ثقلین کا خیمہ لگا ہوا ہے میدان بدر میں۔ آپ کے صحابہ تپتی ہوئی دوپہر میں ایک جگہ جمگٹھا کیے ہوئے اکٹھے مجمع لگائے، نبی کائنات کی نگاہ پڑی، خیمے سے باہر نکلے، ساتھیوں کیا ہے بھیڑ لگائے بیٹھے ہو؟ آقا ہم نے تعجب کی بات دیکھی، حیرت انگیز کیا دیکھا؟ آقا دیکھا کہ بدر کی بستی سے ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا آیا، ننگے پاؤں، دوپہر عرب کی، جھلستا ہوا جھلساتا ہوا سورج، ریزگار عرب نے اس بچے کے پاؤں کو جھلسا دیا، تپتی ہوئی ریت پہ ننگے پیر پڑے، بچے کی چیخ نکلی، اور آقا تعجب میں جس چیز نے ہمیں ڈالا وہ یہ تھی کہ بچے کے منہ سے چیخ نکلی، دوڑتی ہوئی ایک عورت باہر نکلی، اس نے بچے کو اٹھایا، ماتھا چوما، گال چومے، اور آقا پھر ہم نے دیکھا کہ بچے کے جھلسے ہوئے پیروں پہ اس نے اپنے ہونٹ رکھ دیے، پیر بچے کے جھلسے، اور ماں ان جھلسے ہوئے پیار سے ان جھلسے ہوئے پیروں پہ اپنے ہونٹ رکھ کے ان کو چومتی ہے۔ میرے لال تیرے پیروں کو گزن تو نہیں آئی ہے؟ میرے آقا نے کیا کہا؟ اتعجبون من حب ام لولد، ساتھیوں کیا تمہیں ماں کی محبت جو جس کا اظہار وہ اپنے بچے سے کر رہی ہے اس پر تمہیں تعجب ہوا؟ تمہیں کیا پتا ہے ماں کی ممتا کیا ہے؟ اور ساتھ ہی نبی ہدایت تھا، صحابہ کی نگاہوں کو ماں کی محبت سے اٹھایا اور رب کے ساتھ ان کے رشتوں کو استوار کرتے ہوئے کہا، ساتھیوں اگر ماں کی بچے سے محبت یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کے جھلسے ہوئے پیاروں کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی، تو ماں کو محبت کا ایک حصہ ملا اور رب نے 99 حصے محبت کے اپنے پاس رکھے۔ کیا رب کبھی چاہے گا کہ اپنے بندوں کو آگ میں پھینک دے؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ تو میں کہہ رہا تھا بچے کے پیر میں کانٹا چھپتا ہے، ماں اس کی ٹیس اپنے دل میں محسوس کرتی ہے۔ رب کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ ماں جو بچے کے پاؤں کو ریت پہ جھلستا ہوا نہ دیکھ سکتی تھی، آج اس کا بچہ تڑپتا ہوا آئے گا۔ ماں ایک نیکی دے دے اور اس آگ سے بچا لے کہ جس آگ کا ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ ابو طالب کو، ابو لہب کو، ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور آگ کے شعلے دماغ سے نکل رہے ہیں، اس آگ سے بچا لے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں پلٹ کے اپنے رخ کو پھیر لگی، کہے گی جاؤ جاؤ، اگر آج مجھے خیال ہے تو اپنی جان کا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد کیا، ساتھیوں غریب وہ ہے کہ جس کے پاس اس دن کوئی نیکی نہ ہوگی، کہ جس دن ماں باپ، بھائی بہن، بیوی خاوند اپنے رخ کو پھیر لیں گے اور کوئی کسی کے کام نہ آئے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کوئی کام، وہ مفلس و قلاش۔ اور فرمایا اس سے زیادہ تمنگر کوئی نہیں کہ کپڑے پھٹے ہوئے رہے جب تک دنیا میں رہا، جوتا پہننے کو نہ ملا، سواری کہاں ملے، اچھا کھانا کبھی نہیں چکھا، سفارش کسی نے نہیں مانی، رشتہ کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہوا، لیکن نیکیوں کی بہتات کا
رب اشعث مغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، تھانے دار اس کی بات نہیں سنتا، ایسی اس کی بات نہیں سنتا، دیسی اس کی بات نہیں سنتا، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، خاک آلود چہرہ ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ فرش پہ اگر رب کو کوئی بات کہے تو رب اس کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ امیر ہے، یہ تمنگر ہے، یہ مالدار ہے، یہ غنی ہے، وہ جس کا دامن، جس کی جھولی نیکیوں سے بھری ہوئی۔ یاروں میں یار آج بھی وہی، آج بھی وہی، لیکن سمجھ لو اصل تمنگر، اور بات آئی ہے تمنگری کی تو کہہ دیتا ہوں، میرے رب نے اپنے کلام مجید میں میرے آقا و مولا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے میرے محبوب ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے تجھے مفلس و کلاش پایا اور تجھے تمنگر کیا۔ کیا مانا ہے تمنگری کا؟ آپ کے پاس کوٹھی تھی، بنگلہ تھا، کارخانے تھے، فیکٹریاں تھیں، زمینیں تھیں، جاگیریں تھیں، باغات تھے، مال تھا، دولت تھی، کیا تھا؟ جو ذخیرہ حدیث کو اٹھاؤ یہی ملے گا کہ ام المومنین کہتی ہے رب کی قسم ہے محمد کے گھرانے میں کبھی تسلسل کے ساتھ 1 مہینہ تک آگ نہیں جلی ہے۔ گھرانے کا عالم، ماں کیا ہوتا تھا؟ آقا مسجد سے تشریف لاتے، عائشہ کیا پکا ہے؟ آقا آج بھی چولہا نہیں جلا۔ فرمایا غم نہ کرو، ہم نے تو ویسے ہی پوچھا، ویسے تو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرے دن آئے، ازواج مطہرات میں سے ایک کو پوچھا کیا پکا ہے؟ آقا آج بھی آگ نہیں جلی۔ فرمایا آج بھی ہم نے روزہ رکھا ہوا۔ تیسرے دن آئے، کیا پکایا ہے؟ آقا کچھ ہوتا تو پکاتے، گھر میں تو سوائے آپ کی ذات بابرکات کے اور رب کی رحمت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا پھر غم کی کیا بات ہے؟ جس رب نے ہمیں بھیجا ہے اسی رب کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہوا۔ ایک دن آئے، افطاری کا وقت تھا، کہا وقت افطار آیا، لاؤ کیا ہے؟ آقا ایک کھجور تھی، بچا کے رکھی، مانگنے والی آئی، محمد کے گھرانے والوں فقیر تمہارے دروازے پہ آیا ہے۔ آقا اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی کو دیکھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، آپ کی افطاری کی کھجور کو اٹھا کے اسے دے دیا ہے۔ آج تو گھر میں کھجور بھی نہیں ہے۔ فرمایا پانی تو ہے، پانی میں اللہ نے ہر قسم کی رحمت اور شفا رکھی ہے۔ کتنے دن گزرے؟ بخاری کی حدیث ہے مہینہ گزرا، پورا مہینہ تک محمد کے گھر میں آگ نہیں جلی ہے صلی اللہ اور قرآن کہتا ہے ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے تجھے غریب پایا، فقیر پایا، تمنگر بنایا۔ کیا تمنگری ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھو، نبی کی سیرت سے پوچھو، تمنگری کیا ہے؟ بار بار رب کہتا ہے میں نے تجھے تمنگر بنایا۔ کیا تمنگر بنایا؟ تمنگر بنایا کہ ایک دن مدینے سے ایک سہیلی نبی کی ایک ماننے والی نبی کے گھرانوں میں آئی، بیویوں کیا ہے؟ چولہے میں آگ نہیں جلی۔ چولہے میں آگ تو 30 دن سے نہیں جلی، تو آج پوچھ رہی ہے؟ تڑپ اٹھی، واپس پلٹی، خامد کا انتظار ہوا، خامد آیا، اللہ کے بندے کیا لائے ہو؟ بیوی آج تو کچھ بھی نہیں ملا، بکری جو موجود تھی اس کے دودھ کا پیالہ لے کے آیا۔ کہا جاؤ، ہم نے تو صبح بھی پیا، شام پیا، اور محمد کے گھرانے نے 30 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، جاؤ دودھ کا پیالہ سرور کائنات کے گھر لے جاؤ۔ عورت بھی کیا عورت ہے؟ کبھی سوچتا ہوں اس زمانے کی عورتوں کے متعلق اور آج سے موازنہ کرتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے۔
آج ہماری حالت کیا ہے؟ حافظ آباد کا مجھے پتہ نہیں، لیکن اکثر شہروں میں کیفیت یہ ہے کہ نمازی مسافر مسجد میں آتا ہے، نمازیوں کو پتہ چل جاتا ہے مسافر آیا ہے، وہ اس طرح کھسکتے ہیں جس طرح تحریک کے دنوں میں لوگ سپاہیوں سے کھسکا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی نیک بخت بھولے بسرے پرانی کسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کہنے کی غلطی کر ہی بیٹھتا ہے، بھلے مانس بیٹھو میں روٹی لے کے آیا ہوں، ڈرتا ہوا، اپنا چہرہ چھپاتا ہوا، جھیپتا ہوا، شرماتا ہوا گھر جاتا ہے، بیوی دیکھتی ہے دور سے، آج کچھ جھیپا جھیپا شرمایا شرمایا آ رہا ہے، کچھ گڑبڑ ہے، دور سے ڈرا ڈرا کہتا ہے اللہ کی بندی گھر میں کوئی روٹی ہے؟ جواب ملتا ہے پہلے زہر کھاتے رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں اللہ کی بندی اپنے لیے نہیں، مسجد میں ایک نمازی مسافر ہے، مر گئی، مسافر پڑی ہوئی ہے، کم بختی آتی ہے کہ بیچارہ تین ٹائم پھر مسجد میں نہیں آتا، مسافر اتنی دیر میں ہلاک ہوتا ہے، مولوی بیچارے کو کفن دفن کا انتظام بھی اپنے پلے سے پڑنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ انسان غلط ہے؟ حافظ آباد کا مجھے پتا نہیں، حال یہی ہے۔ کیا عورتیں تھی، کیا تم ہنستے ہو؟ رونے کی بات ہے، خدا کی قسم ہم ان لوگوں کے ماننے والے جو اس وقت تک دسترخوان پہ نہیں بیٹھا کرتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہیں آ جاتا، کہاں سے چلے، کہاں تک پہنچے؟ کیا زمانہ تھا کہ دو مسافر، ایک کو امام کہتے ہیں، کہاں سے آئے؟ مسافر ہوں۔ امام نے کہا ایک تو تم میرے ایک سامنے بیٹھا ہوا، فرمایا ایک کو تم لے جاؤ، لے کے گیا، دروازے پہ دستک دی، بیوی اس نے کہا مہمان نہ کہو، کہو رب کی رحمت آئی ہے۔ کیا عورتیں تھی، کیا لوگ تھے! ایسے ہی نہیں، ان کو یہ مقام ملا کہ لا یمس النار من رعانی اور آمن رعانی، اور لوگوں یاد رکھو جس کی نگاہوں نے میرے لبوں کا، جس کی نگاہوں نے میرے رخساروں کا بوسہ لے لیا، خدا نے اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ ایسے ہی مقام نہیں ملا۔ کیا ہے؟ امام نے، امام اعظم نے، قائد انام نے ایک مہمان کو اپنے گھر میں جگہ دی، ایک کو ہمارے گھر بھیجا، بٹھاؤ، بسم اللہ، اللہ تیرا شکر ہے گھر میں مہمان آیا۔ کہنے لگا بھلی مانس بڑا شکر ادا کر رہی ہو، کچھ کھانے کے لیے بھی ہے؟ کہنے لگی فکر نہ کرو بہت کچھ ہے۔ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بچوں کے لیے روٹی رکھی ہوئی تھی، یہ تو کھاتے ہی رہتے ہیں، آج اللہ کا مہمان کھائے۔ بچوں کو کہنے لگی لوری دے کے سلا دوں گی، سلایا، مہمان کو بٹھایا، بیوی بلاتی ہے، کہنے لگی ذرا بات سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ ہائے، کہا آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، ایسے عالم میں مہمان آیا ہے کہ روٹی کم ہے، اور دستور عرب ہے کہ مہمان کے ساتھ جب تک میزبان نہ بیٹھے مہمان کھانا نہیں کھاتا، تم ساتھ بیٹھو گے مہمان بھوکا رہ جائے گا، ایسا کرو نہیں بیٹھتے تو کھانا نہیں کھائے گا، میں چراغ کو گل کرنے کے بہانے بتی بجھا دوں، تم ویسے ہی دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھاتے رہو، مہمان سمجھے تم بھی کھا رہے ہو تاکہ مہمان کا پیٹ تو بھر جائے۔ کھانا کھلایا میاں بیوی نے تدبیر کے ساتھ، سازش نہ کھلانے کی نہیں ہو رہی، کھلانے کی ہو رہی ہے۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لاہور میں، کہتے ہیں مہمان کو جمعرات کو بلاؤ، جمعرات کو بلانے کا کیا بتاؤ، گھر میں کچھ نہیں ہوگا تو علی حجویری کی قبر سے لا کے کھلا رہے ہیں۔ اتنے بھلے مانس واقع ہوئے۔ ہمارا حال عجب حال ہے، ہمارا دستور عجب دستور۔ اور رات کو کھانا کھلایا، نماز فجر کے لیے مسجد میں لے کے گیا، ادھر یہ چلا ادھر عرش جبریل چلا ہے۔ کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ والذین تبوأوا الدار والایمان یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ سرور کائنات نے سلام پھیری، فرمایا وہ ساتھی کہاں ہے جو رات میرے مہمان کو گھر لے کے گیا؟ ساتھی ڈر گیا کہیں غلطی نہ ہو گئی، بھول
مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کوتاہی کمی آ گئی. ڈرتے ہوئے آگے آیا, اللہ کے حبیب کیا ہے؟ کہا تو نے رات کو مہمان کے ساتھ کیا کیا؟ لڑک گیا, کہنے لگا اللہ کے حبیب آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے حبیب غریب ضرور ہوں, مہمان کی دل شکنی نہیں کی ہے. سرور کائنات نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا گھبراتے کیوں ہو, مسکراؤ. اللہ کے حبیب کیوں مسکراؤں؟ فرمایا تیری رات کی حرکت پہ عرش والا عرش پہ بیٹھ کے مسکرا پڑا ہے. تو نے وہ کام کیا, عرش والے کو مسکراہٹ آئی, اور اس نے تیرے ذکر کو کلام پاک کا حصہ بنا دیا ہے کہ وہ لوگ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور ان سے بڑا تنور کوئی نہیں جو اپنے پیٹ کو کاٹتے اور ساتھیوں کو بھوکا رہنے. ہم نے تمنگر کس کو سمجھا؟ ہم نے سمجھا جو ساری دنیا کا مال لوٹ کے اپنے گھر میں جمع کر لے وہ تمنگر ہے. اور قرآن نے کیا بتایا؟ جو اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے وہ تمنگر ہے. تمنگر لوٹنے والا نہیں ہوتا, تمنگر لٹنے والا ہوتا. تمنگر وہ نہیں جس کے اپنے گھر میں مال ہے. اپنے گھر میں مال, دوسرے کو کیا اس کا فائدہ؟ اس کی عمارت, وہ عمارت اس کی ہے جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے. کہا جاؤ, نبی کے گھرانے نے کئی دن سے کھانا نہیں چکھا, جاؤ نبی کے گھر میں جا کے پیالہ دے کے آؤ. اور ذرا تمنگروں کے تمنگر, امیروں کے امیر. مولانا نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, کانات جاننا شجاعوں کا شجاع, اس کا ذکر بھی آئے گا. دلیروں کا دلیر, بہادروں کا بہادر, زوراوروں کا زوراور, طاقتوروں کا طاقتور. وہ تمنگر دروازے پہ دستک. اور ایسے عالم میں جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہو, سب کہو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں مسجد کے درویشوں میں میں بھی شامل تھا. وہ لوگ جن کا اوڑھنا بھی مسجد, جن کا بچھونا بھی مسجد, دن رات مسجد میں. کہا کروٹیں بدل بدل کے تھک گیا, نیند نہیں آتی ہے. ابو ہریرہ نیند کیوں نہیں آوے؟ کہا 5 دن سے کچھ نہیں کھایا. 5 دن کے بھوکے کو نیند کہاں سے آئی؟ اور ذرا بات آئی ہے تو سن لو. کہا ابو ہریرہ کیوں نہیں کھایا؟ کہا یار مسجد سے باہر نکلنے کو دل نہ چاہا. کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں درویش ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے. کہا کیوں نہیں گئے؟ ساتھی تو کھانے کے لیے چلے جاتے تھے, تم کیوں نہیں گئے؟ کہا خدا کی قسم میں اس لیے نہیں گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا میرے بعد کچھ فرما دیں اور میں اس سے محروم رہ جاؤں, اس لیے نہیں. اور میری بات سمجھ میں آ رہی ہے حافظ آبادی ہو کہ نہیں؟ حافظ آبادی ہوتے بڑے خطرناک ہیں, کئی ایک سے ہم کو بھی پالا پڑا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ تمہیں مولانا نصر اللہ ہی ٹکرا ہے اچھی طرح بس, اور تم کو کوئی نہیں ٹکرا. سچی بات یہ ہے. کہا کیوں نہیں گئے؟ حکیم صاحب تو تمہیں خمیرہ بنفشہ ہی کھلاتے رہے ہیں, اچھے ہوتے تو تھوڑا سا کچلا بھی بیچ میں ملا کے کھلا دیتے. کہا کیوں نہیں نکلے؟ کہا اس لیے نہیں نکلا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا میرے بعد کوئی بات کہہ دے اور میں اس سے محروم رہ جاؤں. کیا نصیبہ ہے, کیا قسمت ہے, کیا بخت ہے ان لوگوں کا کہ رات دن سرور کائنات کی سنگت, رات دن سرور کائنات کا ساتھ. اور رب کی قسم ہے سوچتا ہوں کتنے خوش نصیب لوگ تھے. اگر ہم کو چہرہ زیبا کو دیکھنے کا شرف حاصل نہ ہوا, کاش کسی صحابی کے چہرے پہ ہی نگاہ پڑ جاتی. اور اللہ سب سے بڑی تمنا
کہ میدان حشر میں اس نبی رحمت کے دست مبارک سے حوض کوثر میں سے ہمارا بھی کچھ حصہ رکھ لے. کیا نصیبہ تھا ان لوگوں کا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رات بیت گئی, نیند نہیں آوے, اٹھ کے بیٹھ گیا, کہا اللہ نیند نہیں آتی, بھوک کی وجہ سے تو کچھ کھانے کو ہی بھیج دے, تجھ کو تو پتا ہے بھوکے ہیں. کہا ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرائے تھے کہ دیکھا مسجد نبوی میں ایک آدمی دودھ کا پیالہ لے کے آیا ہے. کہتے ہیں میں نے جلدی سے ہاتھ نیچے گرا لیے. میں نے کہا ابو ہریرہ آج تو تیری دعا بڑی جلدی سنی گئی ہے. کہہ لگے لیکن میں نے ہاتھ گرا ہے, وہ آدمی پاس سے اس طرح گزر گیا جس طرح باد نسیم پھولوں کے پاس سے گزر جاتی ہے. اس نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. میں نے کہا آج دعا پھر راستے میں ہی رہ گئی ہے. نبی کے باب رحمت نے دستک دی. سرور گرامی پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول فلاں خادم. سرور کائنات باہر نکلے. کیا بات ہے؟ اللہ کے حبیب میری بیوی آپ کے گھر آئی, اس نے بتلایا کہ دنوں سے آپ کے گھر کھانا نہیں پکا. اللہ کے حبیب غریب آدمی ہوں, فقیر, گھر میں دودھ کا پیالہ ہی موجود تھا, اللہ کے حضور لے کے آ گیا ہوں, اسے قبول فرما لیجئے. نبی رحمت نے تبسم فرمایا, دودھ کا پیالہ ہاتھ لیا, اور فقیروں اور اپنے آپ کو امیر کہلانے والوں, دیکھو امیر کون ہے؟ امیر وہ ہے جس کی اپنی بیویاں 30 دن سے بھوکی ہیں, لیکن دودھ کا پیالہ آیا, اس کے قدم اپنے گھر کی طرف نہیں اٹھے, دودھ کا پیالہ لیا, اپنے گھر سے باہر نکلا. ساتھی نے کہا کہاں چلے؟ کہا محمد اپنے گھر والوں کی بھوک برداشت کر سکتا ہے, اپنے درویشوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. وہ امیروں کا امیر, وہ تونگروں کا تونگر, وہ مالداروں کا مالدار, کہ جس کا عالم یہ ہے کہ قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور آپ اپنے پیٹ پہ پتھر بنا ہوا. تونگری اس کا نام ہے. لے کے پلٹے. ابو ہریرہ کہتے ہیں باقی سارے سوئے ہوئے تھے. 117 تھے درویش, 117 درویش. ابن حجر نے لکھا رحمت اللہ علیہ, مسجد کے طالب علم اور مسجد کے طالب علموں کو حقیر جاننے والوں, یاد رکھو اس دن رب کو کیا جواب دو گے جب رب تم سے کہے گا تم نے میرا دین پڑھنے والوں کو حقیر جانا, آج میں نے تم کو حقیر سمجھا. کیا سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم ہے, بڑے سے بڑا امیر, بڑے سے بڑا تونگر, بڑے سے بڑا حکمران, بڑے سے بڑا جرنیل, بڑے سے بڑا کمانڈر اس درویش کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو محمد کے فرمان کو پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا. تمہیں کیا پتا ہے اس درویش کا کیا مقام؟ اور ہماری ساری زندگی کی لڑائی ایک مقصد کے لیے, اور وہ یہ ہے کائنات میں ہر آدمی نیچا ہے. اگر کائنات میں اونچا ہے تو صرف وہ اونچا ہے جو نبی کا پرچم تھامے ہوئے, کوئی اس کا مقابلہ نہ کرے. کہ میرے آقا نے کہا درویش جس کا تم نظر حقارت سے دیکھتے ہو, یہ وہ درویش ہے جس کی عزت کا عالم یہ ہے کہ مچھلیاں پانی کے پیٹ میں اور چونٹیاں اپنے دلوں میں اس کی مغفرت کی دعا مانگتی ہیں. یہ وہ درویش. اور اس درویش کا مقام دیکھو کہ کائنات کا شہنشاہ گئی رات اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ان کے پاس آ رہا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی کے قدموں کی چاپ سنی اور نبی کی آمد کی خوشبو سونگھی کہ میرا آقا جس راستے سے گزر جاتا تھا راستے معطر ہو جایا کرتے تھے. خوشبو سونگھی. کہہ لگے میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور پوچھے نہیں نا تم کیوں اس وقت جاگ رہا ہے؟ میں کہوں گا حضور بھوک لگی ہوئی ہے, پیالہ مجھ کو مل جائے. کہا میں اٹھ کے بیٹھ گیا. اندھیرا تھا, ذرا تھوڑا سا کھنکار بھی لگا کہ ذرا حضور کو پتا چل جائے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں, جاگ رہا. نبی رحمت مسکرا پڑے.
اور اندھیرے میں دانت اس طرح چمکے جس طرح بدلیوں کی اوٹ سے چاند جھانک کے چمکتا ہے. کہاں آقا نکلے تشریف لائے. اور کون جس کے حسن کا یہ عالم کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کہ وہ رخ زیبا کہ جابر نے کہا ایک رات 14ویں کے چاند کی دلکشی رعنائی زیبائی میں ڈوبا ہوا نکلا اور ریگزار عرب میں چاند کچھ عجب بہار دکھائے. چلتے چلتے بے اختیار قدم مسجد نبوی کی طرف اٹھے. چاند کی روشنی میں چاند کے حسن میں ڈوبا ہوا مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچا. کچی مسجد، کچا چھت، کچا صحن، اور صحن مسجد میں آمنہ کا لال سرخ چادر اوڑھے بیٹھا ہوا. کہا نگاہ آسمان کے چاند سے پلٹی، آمنہ کے لال پہ پڑی. بے اختیار ہو کے کہا کہ من وجهك المنیر لقد نور القمر. آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے. چاند کی کیا خوبصورتی. رات کے اندھیرے میں باہر نکلے. ابو ہریرہ کہتے ہیں آواز دی. ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے جلدی سے کہا لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول حاضر ہوں. فرمایا ادھر آؤ. کہنے لگے دل خوشیوں سے بلیوں اچھلنے لگا کہ ابو ہریرہ دعا سمجھا تھا راستے میں ڈگی رات دعا کو عرش مولا کو پار کر گئی ہے. حضور نے بلایا تجھ کو. کہا ابو ہریرہ آؤ. کہتے ہیں میں جلدی سے لبکتا ہوا گیا. نبی رحمت نے دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں دیا. کہنے لگے تے نے ابھی ہاتھ اٹھا کے ہونٹوں کے قریب نہیں کیا. فرمایا ابو ہریرہ رک جاؤ. ہائے رک گئے. تابع دار فرما بردار کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. نبی رو کے رک جاؤ. کیسے آج دعوے عشق کے، دعوے محبت کے، دعوے پیار کے نبی فرما رہا ہے. کان پہ جو نہیں رینگتی. اور دیکھو نبی کیا کہہ رہا ہے. کہتے ہیں مولوی جی نبی تو ٹھیک کہتا ہے پر برادری کو کیا کرے. نبی سے پیار جھوٹا. اطاعت کا عالم یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، اٹھ کے کوئی باہر جانے لگا یا اندر آنے لگا. نبی رحمت نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس آدمی کو ایک دوسرا اتنی دیر میں آیا مسجد میں. آواز سنی، اس نے بھی آواز سنی. وہ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوا، اندر ہی بیٹھ گیا. نبی کی نظر پڑی. فرمایا کہ زبان سے بیٹھنے کا حکم سنا. سوچا کہ ایک قدم آپ کے فرمانے کے بعد آگے بڑھا مسجد کی طرف نہیں بڑھے گا، جہنم کی طرف بڑھے گا. نبی کا فرمان. رک جاؤ. رک گئے. آقا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا سب کو اٹھاؤ. کہنے لگے میں نے سوچا 117 دودھ کا ایک پیالہ حکیم صاحب جیسا ایک ہی اس کو ہڑپ کر جائے گا. کیا کام آئے گا؟ ہماری تو ساری دعا پھر راستے بھی رہ گئی. نبی نے فرمایا اٹھاؤ. سب کو اٹھایا گیا. کہنے لگے اتنی تسلی کہ پہل تو میں ہی کروں گا. فرمایا بیٹھے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تقسیم کرو. میں نے کہا اللہ کے ساتھ دیا کہ جس کے نام کی برکت جب پڑ جائے تو پیالے ختم نہیں ہوا کرتے. کہا پلایا. اس نے بھی ڈیک لگا کے پیا. کہنے لگے میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا ابو ہریرہ کہہ رہے ہوں گے ختم کر کے ہی چھوڑو گے. کہتے ہیں جب چھوڑا تو دیکھا دودھ کا پیالہ اسی طرح بھرا ہوا جس طرح محمد کریم نے عطا کیا تھا. دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، 117 کو پلایا. کہا ابو ہریرہ بیٹھو تم پیو. بخاری شریف کی حدیث. کہا میں نے ڈیک لگا کے پیا. پیالہ پلٹایا. فرمایا نہیں اور پیو.
کہتے ہیں پھر ڈیک لگا کے پیا، پھر پلٹایا، فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، پتہ تو نہ بھوکا ہے کئی دن سے۔ کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ پیا، پھر پلٹایا، کہا ابو ہریرہ اور پیو، کہا میں نے رضی اللہ کے رسول اب تو دودھ ناخنوں سے نکلنے لگا ہے، اب تو پیا ہی نہیں جاتا۔ اب تبنگروں کے تبنگر کو دیکھو کہ رب نے جس کے لیے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا، سامنا 117 ساتھیوں کا بچا ہوا پیالہ خود اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اور ساتھیوں بات آئی ہے تو سن لو، تم ان کے ایمان میں شبہ کرو اور ان کے جنتی ہونے میں شک کرو، میری محبت کا عالم یہ ہے کہ میرا ایمان جس نے نبی کا جھوٹا پی لیا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام، اور جس کا جھوٹا نبی پیے اس کے جنتی ہونے میں شبہ کون کر سکتا ہے؟ نبی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تبنگر وہ نہیں ہے، مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، دولت تو چوڑے چماروں کے پاس بھی بڑی ہوتی ہے، مالدار وہ ہے، اعمال کا ذخیرہ ہے، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ گیا وہ دن۔ اور تبنگر و فرو وہ دن جو تمہیں یاد نہیں ہے، وہ دن جو ہمیں یاد نہیں۔ خدا کی قسم ہے، صحیح بات کہتا ہوں، ایمان کی بات کہتا ہوں، آپ کی محبت کی وجہ سے کہتا ہوں، آپ کے ساتھ پیار ہے تبھی اتنی دور سے آیا اس سرد رات میں، اور آپ کو بھی تعلق ہے تو اپنے گھروں کے نرم بستروں کو چھوڑ کے آیا، نرم بھی اور گرم بھی، لیکن پیار کی وجہ سے کہتا ہوں یارو تمہیں اس دن کی کچھ خبر نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہے، تمہیں اگر اس دن کی خبر ہوتی تو آج ہمارا تمہارا وہ حال نہ ہوتا جو ہم بنائے بیٹھے۔ تمہیں پتا ہے وہ دن کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، اس کی حیثیت اس دن کے مقابلے میں کیا ہے، کتنی ہم اس کے لیے تگودو کرتے ہیں۔ یہ مال، یہ دولت، یہ چہراہٹ، یہ امیری، یہ تبنگری، یہ دبدبہ، یہ عہدے، یہ مناصب، یہ مراتب، یہ کیا ہے؟ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ ایک بات تو مجھے بتلاؤ ایمانداری کی، تقریر سے ہٹ کے آج کچھ بات کہنے کو بھی دل چاہتا ہے، ایمان کی بات بتلاؤ، تمہارے شہر میں کبھی کوئی بڑا آدمی مرا ہے کہ نہیں مرا؟ بڑے مرے ہیں نا، انشاءاللہ باقی بھی مر جائیں گے۔ ایمان کی بات کیوں نہیں کہ انسان نہ مرے، وکیل صاحب سے الٹے کشتے دے کے ان کو مار دے گے، اپنے آپ ہی مر جائیں گے، ہمیں مارنے کی کیا ضرورت، ساروں نے مر جانا ہے، ہمیں مارنے کی کیا ضرورت، ساروں نے مر جانا ہے، کسی نے نہ میں نے نہ آپ نے کسی، انک میتن وانہم میتون، کون باقی رہا؟ فاطمہ الزہرا کہا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہا اپنے بابا کی وفات کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کائنات میں کسی نے زندہ نہیں رہنا، اگر کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو کونین کا شہنشاہ کبھی نہ مرتا۔ کیا بات کہی ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن ایمان کی بات بتلاؤ، یہ جتنے بڑے لوگ مرے ہیں کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ مرے ہو تو ان کی دولت کو بھی ان کی قبر میں ساتھ رکھ دیا ہو کہ چودھری صاحب جا رہے ہو یہ اپنا مال بھی ساتھ لیتے جاؤ تاکہ فرشتوں کو پتا چلے کہ بڑا آدمی آیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ اس کی کوٹھی جو ہے اس کی قبر میں ساتھ رکھ دی جائے کہ یہ جناب اپنا نشان؟ بعض بیوقوفوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب مر جاتے ہیں نا ساتھ تو کچھ نہیں رکھتے، اوپر لکھ دیتے ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ MBBS LDM اور فلان فلان۔ میں کہتا ہوں اتنی ڈگریاں لکھی ہوئی ہیں تاکہ فرشتوں کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کو مارنے والا یہی ڈاکٹر تھا، مرنے کے بعد بھی ڈگریاں لکھی ہوئی، یعنی اندازہ لگاؤ ایسی مت ماری گئی ہے، مرنے کے بعد ڈگریاں۔ اور پھر ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یارو ایک بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، کہتے ہیں بابی تھوڑا مرا ہے جس کی قبر پہ دیا نہیں جلا، یہ تو کوئی شان والا مرا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں دیا وہاں جلاتے ہیں جہاں اندھیرا ہو،
جہاں روشنی ہو وہاں اندھیروں میں، وہاں روشنی جہاں روشنی ہو وہاں دیوں کی ضرورت تم جلاؤ دیے، اور دل بھی جلاؤ، روشنی تب بھی نہیں ہوگی، جتنے بھی چاہے دیے جلاؤ۔ روشنی باہر کی روشنی نہیں، روشنی تو اندر کی روشنی ہے۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ کبھی دیکھا ہے امیر مرے تو اس کی دولت، اس کا سونا، اس کا زیور، اس کا مال، اس کی دکان، اس کی زمین، اس کی ہڈی ساتھ رکھتی، کیا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ۔ اور کس طرح جاتا ہے؟ رب کی قسم ہے، موت ایک ایسی بڑی سچائی ہے جس سے بڑی سچائی کائنات میں کوئی دوسری نہیں۔ ذرا میری بات کو توجہ سے سنو، موت سے بڑی سچائی کائنات میں کوئی دوسری موجود، اور ہر چیز میں شبہ ہو سکتا ہے، موت میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن تعجب کی بات ہے، جتنی بڑی سچائی موت ہے اتنا ہی ہم کو یقین نہیں ہے۔ موت وہ چیز ہے جس سے ہم میں سے ہر شخص کو پالا پڑ چکا، جتنے لوگ موجود ہیں، چاہے چھوٹے چاہے بڑے، کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں جس کے گھر موت نے ڈیرا نہ ڈالا، جس کے گھر موت نے، پنجابی میں کہتے ہیں، جھانکی نہ ماری ہے۔ کوئی ہے؟ کسی کا باپ مرا ہے، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کی دادی، کسی کا ایک آدمی بھی نہیں جس کے گھر موت نے ڈیرا نہ ڈالا ہو، پھیرا نہ ڈالا۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں موت کا یقین، یہی ہے ہماری تباہی کا اصل سبب، موت یاد نہیں۔ تو کیا رہا تھا؟ یہ ساری دولت، یہ سارا مال جو ہم کماتے ہیں، کس لیے کماتے ہیں؟ یہ 4 دن کی زندگی آرام سے گزرے، بڑی زندگی 60 سال کی، کسی کو لمبی مل گئی 70 سال کی۔ اور میں کیا یہ رہا تھا، چودھری مرتا ہے، اتنا بڑا کما کے گیا ہے، پھر بیٹے بہانے بناتے ہیں، کس بات کے لیے کہ جلدی جائے جاتے، کہتے ہیں بابا نے وصیت کی تھی مجھے جلدی دفن کر دینا۔ کیا کہیے، کوئی بڑے سے بڑا چودھری بھی کہتا ہے اور میرے باپ نے میرے لیے بڑا مال کمایا، اس کو 10-15 دن میرے گھر میں ہی پڑا رہنے دو۔ کوئی کہتا ہے کیا ہے؟ خدا کی قسم اس زندگی کو آدمی سوچے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ادھر دم باہر اور ادھر اس کو اٹھا کے پھینکا، گھر میں بیٹے بیٹیاں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تیار۔ اس زندگی لمبی سے لمبی گزری، کتنی لمبی؟ 60 سال کی، 70 سال کی، بڑی لمبی کسی کی ہوگی 100 سال کی۔ کیا کرتا ہے اس زندگی کو بنانے کے لیے؟ جملہ، جھوٹ، فریب، بےایمانیاں، دھوکے، غیبت، چوری، چکاری، ڈاکے۔ کوئی ظاہراً ڈاکے مارتا ہے، کوئی کسی کا حق مار کے ڈاکہ مارتا ہے، کوئی کسی کے حقوق نصب کر کے ڈاکہ مارتا ہے، کوئی بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے ڈاکے مارتا ہے۔ ڈاکوں کی قسمیں کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ یہ 100 سال، 70 سال، 60 سال آرام سے گزرے۔ کس بات کے لیے؟ کہ گرمی کا موسم آئے، گھر میں پنکھا آ جائے، گرمی کا موسم آئے، گھر میں ٹھنڈی مٹی آ جائے پانی پینے کے لیے، پھر اور کماتا ہے۔ اور بدبخت پنکھا تو آ گیا، مٹی آ گئی، گھر آ گیا، اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ذرا کولر آ جائے۔ مٹی میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا، مٹکا پانی اچھی طرح ٹھنڈا نہیں کرتا، کولر آ جائے ذرا ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ پنکھا ہے، اس کی ہوا گرم ہو جاتی ہے، کولر آ جائے ہوا ٹھنڈی ہو جائے، پھر محنت کرتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہتا ہے کولر میں بھی کبھی کبھی گرم ہو جاتا ہے، فریج آ جائے ہر وقت ٹھنڈا ملے، اور محنت کرتا ہے، کنڈیشنر لگ جائے، اس گرمی سے بچ جاؤ۔ کون سی گرمی؟ وہ گرمی جس گرمی سے کوئی نہیں مرتا۔ یہ جو تم اخبار میں پڑھتے ہو نا، گرمی سے مر گئے ہیں، گرمی سے نہیں مرتا، دھوپ سے مرتے ہیں۔ گرمی سے کبھی نہیں کوئی مرا۔ 125 درجے کی ڈگری کی گرمی، کیا گرمی برداشت۔ اور 60 سال کے اندر 30 سال کی گرمی، 6 مہینے کی گرمی ہوتی ہے نا، زیادہ سے 3 مہینے کی،
اگر کوئی 60 سال زندہ رہے تو 15 سال اس نے گرمی میں گزارے. 15 سال گرمی کے ہم سے گزارے نہیں جاتے, اس کے لیے محنت کرتے ہیں. یارو کبھی اس دن کے لیے بھی سوچا ہے, جس زندگی کے لیے بھی سوچا ہے جس کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہے. پوچھو حکیم صاحب سے, سوچو اس زندگی, یہ 60 سال کی 70 سال کی زندگی, اس کے لیے اتنی تباہ, اس کے لیے اتنے ڈھاکے, اتنے فریب, اتنے جھوٹ, اتنی بےایمانیاں, اتنے لوگوں کے ساتھ عزت بیانیاں, لوگوں کو برگلانا, لوگوں کو بہکانا, لوگوں کو پھسلانا, اور ان 15 سال کی گرمی کے لیے, اس دن کی گرمی کے لیے کیا کیا ہے جو دن 50,000 سال کا دن ہوگا. اور قرآن میں رب نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. سورج سماوات میں زمین تانبے کی تپ رہی ہوگی, لوگوں کے پسینے بہ رہے ہوں گے. نبی رحمت نے کہا لوگ اتنا پسینہ ان کے جسموں سے نکلے گا کہ خود اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, اپنے پسینوں میں. آقا پسینہ کیسا؟ فرمایا اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح کڑاہے میں ابلتا ہوا تیل کھولتا ہے, اس دن کی گرمی کے لیے بھی. اور آج اگر اچھا گھر نہیں, برا گھر چھت موجود, اور اگر چھت بھی موجود نہیں درخت کی چھاؤں تو موجود ہے. یارو دن بیت ہی جاتا ہے, گرمی کا وقت گزر ہی جاتا ہے. 11 سے لے کر 3 بجے تک کی گرمی, 2-2.5 گھنٹے آدمی روز ہو کے گزار لیتا ہے. اور اس دن کے لیے کیا کیا جو دن 50,000 سال لمبا ہوگا. اور نبی نے کہا کہ زبانیں پیاس سے اس طرح حلق سے باہر نکلی ہوئی ہوگی جس طرح پیاس کے دنوں میں کتے کی زبان نکل کے چھاتی پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے. اس دن کہ رب نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, وہ دن جب حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے, جب لوگ گر رہے ہوں گے. اللہ انہوں نے نشہ پی رکھا ہے, کہا نہیں وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. کوئی نشہ نہیں, اللہ کے عذاب نے ان کے ہوش و حواس باختہ کر رکھے ہیں. وہ دن, کبھی اس دن کے لیے بھی کوئی انتظام کیا, کبھی اس دن کے لیے بھی کوئی سوچا جس دن کے بارے میں نبی رحمت نے کہا کہ آسمان پہ سایہ, سر پہ سایہ, سایہ تو بڑی بات ہے, کسی کے جسم پہ کپڑے کا ایک ٹکڑا تک نہیں ہوگا. ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے آقا عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ فرمایا ہاں عائشہ عورتیں بھی بڑا نہ ہوگی. آقا جسم پہ کوئی دھجی بھی نہیں ہوگی, جسم پہ کوئی دھجی بھی نہیں ہوگی. آقا مرد بھی وہی ہوں گے, عورتیں بھی وہی ہوں گی, مرد بھی وہی ہوں گے, عورتیں بھی وہی ہوں گی. آقا پھر عورتیں تو شرم کے مارے ڈوب مریں گی. کہا عائشہ کس بات پہ کہ مرد انہیں دیکھے؟ فرمایا مرد دیکھے, کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی. حواس بات کچھ سوچا ہے اس دن کے لیے, کچھ کیا ہے اس دن کے لیے جس دن کی ابتدا 50,000 سال سے. وہ سوچنے والے سوچ آج ایسے بھی ہوں گے جن کو اس تپش میں, جن کو اس شدت میں, جن کو اس جھلساتی ہوئی دھوپ میں, جن کو اس برستی ہوئی آگ میں, جن کو اس جلتی ہوئی زمین پہ آواز دی جائے گی
کہا محمد کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لو. کہا جس نے میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لیا پھر 50,000 سال تک اسے پیاس. کہا آقا پانی کا تو بندوبست ہو گیا، سائے کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر رحمت کے فرشتے آئیں گے. آؤ، اور جنہوں نے تپتی ہوئی دوپہروں میں رب کی آواز کو لبیک کہی تھی، جنہوں نے گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رب کے گھر کی طرف سفر کیا تھا، آؤ. اللہ کہاں آئے دھوپ کے مارے؟ کہا میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ کہ جو اس سائے میں آ گیا اس کو کوئی دھوپ کی تمازت اس کو گزام دے نہیں پہنچا. کچھ اس دن کے لیے نکلے. آج کے سارے مکر، آج کے سارے فریب، آج کی ساری دھوکے بازیاں، آج کے سارے غرے، آج کے سارے منصب، آج کے سارے مرتبے، آج کی ساری عزتیں، آج کی سارے جھوٹے وقار، آج ان کے اندر سے جان کے دیکھو اس دن کے لیے کچھ کیا. اور امام رحمت نے کہا کہ وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی سکھ کا چہرہ نہیں دیکھا آئے گا رب کی رحمت میں نیکیوں کا جوڑیوں سے بڑا ہوا خزانہ لیے ہوئے. اللہ کہے گا جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. جنت میں جائے گا، ابھی داخل ہو کے سانس نہیں لے گا کہ اللہ کہے گا اس سے پوچھو بڑی لمبی زندگی گزار کے آئے ہو، کبھی دکھ دیکھا ہے؟ جنت کا ایک لمحہ سارے دکھوں کو بھلا دے گا. کہے گا اللہ دکھ کیا چیز ہے، میں نے تو اس کا نام بھی کبھی نہیں سنا ہے. ساری زندگی دکھوں میں زندگی کہا جائے گا پھر سکھوں میں رہنے والا، آرام میں رہنے والا، ایسو عشرت میں زندگی بتانے والا آئے گا. کہا جائے گا اس کو ذرا لے جاؤ صاحب بہادر کو روتا دو جہنم میں. روتا دیا جائے. اللہ کہے گا اس کو پوچھو زندگی کیسے گزری. ایک روتا کھانے کے بعد کہے گا اللہ زندگی ساری عذاب میں ہی کٹی ہے، کبھی سکھ کا منہ بھی نہیں دیکھا. یار کیا زندگی ہے جس پہ اترانا ہے. طاقت قوت ایمان کی، اور کوئی قوت نہیں اور کوئی طاقت نہیں. اور حافظ والو تم گواہ رہنا کہ بات آئی ہوئی ہم چھپانے کے قائل نہیں ہیں. کسی کے خلاف ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، حاکم ہو محکوم ہو، راجا ہو پرجا ہو، رائی ہو رعایا ہو، بھٹو ہو ضیاء الحق ہو، کہتے ہیں وہی بات سمجھتے ہیں جسے حق کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا فن. آج میں کہنا چاہتا ہوں موجودہ حکومت بھی بڑے بلند دعووں سے آئی تھی. اب آئیں گے، اسلام لائیں گے. 3 سال ہو گئے ہیں ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے. ان کا چہرہ ہر روز نظر آتا ہے، اسلام کہیں نظر نہیں آتا. ہم کہنا چاہتے ہیں جنوں صاحب سن لو، ہم نے کلمہ تمہارا نہیں پڑھا، ہم نے اطاعت کا حلف اٹھایا تو محمد عربی کا اٹھایا ہے. سن لو 3 سال ہو گئے ہمیں تمہارا چہرہ دیکھتے ہوئے. اب بھی اگر امن اسلام کو نافذ نہ کیا گیا تو تمہارے خلاف بھی اسی طرح لڑیں گے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لڑتے رہے. ہماری کوئی مصلحت نہیں، ہماری کوئی گھبراہٹ نہیں، ہماری کوئی زمین نہیں، ہماری کوئی جاگیر نہیں جس کے چھن جانے کا ہمیں خدشہ ہو. اور چھن جائے تو کیا بات ہے، ہم وہاں بھی ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. ہم نے کسی کو خدا نہیں مانا، چاہے وہ جنرل ہو، چاہے نوابزادہ ہو، چاہے خانزادہ ہو. ہم نے غلامی اختیار کی ہے تو رب کی، اطاعت اختیار کی ہے تو مصطفیٰ کی. اور اس ملک میں ہم مصطفیٰ کے جھنڈے کے علاوہ کسی دوسرے
جھنڈے کو بلند ہوتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ 2 دن کا کھیل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لکل امت اجل اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اور میں ان مولویوں کو کہتا ہوں جو آج آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتنہ و فساد کی آگ بڑھائے ہوئے، چھوڑو، ایک دوسرے کے خلاف بات کہنا بزدلی کی بات ہے۔ اس لیے بات کرتے ہو، سمجھتے ہو دوسرا مولوی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آؤ، اگر محمد کے چوکیدار ہو، اگر سرور کائنات کی کھیتی کے نگہبان ہو تو بات وہ کرو جہاں ہو، چاہے بڑے سے بڑے منصب والے کے خلاف ہو۔ اس لیے کہ میرے آقا نے کہا ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ حکمرانوں کے سامنے حق کا اعلان کیا جائے، اور حق کی بات یہ نہیں ہے اخباروں میں ان کی خرابوسی کرو، اپنی ملاقاتوں کے جھوٹے قصے چھاپو۔ حق کی بات یہ ہے ان کو کہو آج خدا نے تمہیں موقع دیا ہے، اگر آج تم اسلام کو نافذ نہیں کرتے، کل 7.5 کروڑ مسلمان اس دنیا میں بھی رب کی عدالت میں بھی تمہارے گریبان کو تھام کے کہیں گے کہ تم نے اس امت سے بے وفائی کی ہے، تم نے اپنے وعدے کی بات نہیں رکھی ہے۔ اور ہم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ چہروں کو بدلنے کے لیے نہیں دی ہیں، ہم نے قربانی دی ہے تو سرور کائنات کے لائے ہوئے نظام کے لیے دی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہم نے تحریک چلائی، ہم نے قربانی دی، ایک چہرہ جائے دوسرا چہرہ آ جائے۔ اگر چہروں کی بات ہوتی تو تم سے زیادہ بدصورت چہرہ اس کا نہیں تھا، یا تم ان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو۔ ہماری وفاداری، ہماری اطاعت، ہماری محبت، ہماری عقیدت صرف اس کے لیے ہے جو سرور کائنات کا بن جاتا ہے۔ خاتمہ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئے گا نہیں کوئی یار دنیا میں اجل سے جو چھڑائے گا، خدا کو یاد کر غافل نویلا ہاتھ آئے گا۔ مجھے اس بات سے